نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دین اسلام کی دعوت مسلسل لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور جن کا نصیب اچھا ہے وہ دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور جو ازلی بدبخت ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اسلام قبول کرنے والوں کو تکلیفیں بھی دیتے ہیں اور اسلام کے رستے کو روکنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ان لوگوں نے مکہ المکرمہ کا ایک ذہین ترین اور سمجھدار آدمی جن کا نام حضرت حسین ہے، ایک حسین ہوتا ہے سین یہ نون کے ساتھ، ان کا نام ہے سواد یہ نون کے ساتھ۔ ان کا بیٹا ایک تھا جس کا نام عمران تھا، وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ تو حضرت حسین عمران کے والد ان کے پاس یہ لوگ جمع ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ معاملات کو نمٹانا جانتے ہیں، اور ہمیں اس نئے دین نے پریشان کر رکھا ہے، اور ہمارا ہی یہ لڑکا ہے جو ایک نیا دین لے کر آ گیا ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے بات چیت کریں اور ان کو اس بات پر ایگری کریں کہ وہ اس رستے کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے حامی بھری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ گئے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کے قبیلے کے جو ان کو لینے آئے تھے، ان کو تیار کیا تھا، وہ ان کے ساتھ آئے اور وہ سارے باہر دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ ہم باہر آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ اندر جائیں اور ان سے بات چیت کریں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب یہ داخل ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کا سردار آیا ہے، لہذا ان کو جگہ بھی دو اور ان کا استقبال بھی کرو۔ تو دیگر تمام لوگ کھڑے ہو گئے، جگہ بھی دی، لیکن ان کا جو بیٹا ہے وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ یہ بیٹھ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کی اور عرض کی کہ میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، آپ اس کی مجھے تفصیل بتائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ تم کتنے خداؤں کو مانتے ہو، تمہارے کتنے معبود ہیں؟ تو عرض کی کہ ہمارے 7 معبود ہیں زمین پر، 7 ایسے معبود ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور ایک ہمارا خدا ہے جو آسمانوں میں ہے۔ تو 7 زمین پر ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، اور ایک ہے آسمانوں پر جس کو ہم مانتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو تم کسے پکارتے ہو؟ تو کہا کہ ہم جو آسمان والا خدا ہے اس کو پکارتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی بڑی حاجت ہو تو پھر کس کو پکارتے ہو؟ تو کہا کہ ہم آسمان والے خدا کو پکارتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ہی مجھے بتائیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، جب تم پر کوئی پریشانی آ جائے، یا جب تمہیں کوئی حاجت ہو،
تو تم اس ایک آسمان والے خدا کو پکارتے ہو، اور جب عبادت کرنے کا وقت آتا ہے تو تم 7 معبودوں کو شامل کر لیتے ہو۔ تو کیا یہ انصاف ہے کہ جو تمہاری مشکلات کو دور کرتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، اور جس سے تم پریشانی میں دعا کرو وہ تمہاری قبول کرتا ہے، جب عبادت کا وقت آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہی بات ان کے دل میں اتر گئی آقا علیہ السلام کی، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو فرما رہے ہیں، یہ سچ فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی بات کو مانا، اور وہیں پہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت اسلام سے سرفراز فرما دیا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو ان کا جو بیٹا عمران ہے یہ بہت خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اپنے باپ کو گلے سے لگا لیا، اپنے باپ کے پاؤں کو چومتا ہے، اپنے باپ کے ہاتھوں کو چومتا ہے، اپنے باپ کے چہرے کو چوم رہا ہے، مسلسل اپنے باپ کو چومے جا رہا ہے مختلف جگہ سے، اور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اب اس چیز کو جب آقا علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے ہیں کہ جب یہ آئے تھے تو باقی سب کھڑے ہو گئے تھے، لیکن ان کا بیٹا ان کے استقبال کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوا، لیکن جب یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں یہ اپنے باپ سے کس طرح پیار کر رہا ہے۔ اور جب یہ جانے لگے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاصحابہ شیعوہ الی منزلہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو ان کے گھر تک چھوڑ آؤ۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جب یہ نکلے تو آقا علیہ السلام کے غلام ان کے ساتھ ہو لیے۔ اب دروازے پہ دوسرے لوگ انتظار کر رہے تھے، تو جب یہ دروازے سے نکلے اور انہوں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کا چہرہ ایمان کے نور سے منور ہو چکا تھا، تو وہ دیکھتے ہی پہچان گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ یہ محمد عربی کا غلام بن گیا ہے۔